ملک بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات۔ مسلمان نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی میں مصروف۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہل وطن اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، مقدس تہوار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اطاعت، صبر، وفا اور ایثار کا عظیم جذبہ یاد دلاتا ہے۔ قومی وحدت کو مقدم رکھتے ہوئے نفرت اور تقسیم کے بجائے محبت، برداشت اور مکالمے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، قربانی کا جذبہ انسانیت کے لیے ہمدردی، ایثار اور احساس ذمہ داری اپنانے کا درس دیتا ہے۔ عید پر تنگدست، غربا اور مستحق افراد کا خیال رکھنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مسلح افواج کی قیادت کا عید الاضحیٰ پر خصوصی پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ ISPR نے بتایا ہے، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بھی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ مسلح افواج نے شہداء، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مسلح افواج کی قیادت نے اپنے پیغام میں کہا ہے، قوم کی قربانی اور استقامت وطن کے دفاع کی مضبوط علامت ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی، ایمان اور قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنائیں گے۔ باخبر سویرا عید اسپیشل میں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارکباد۔ سیاستدان الیکشن سے پہلے وعدہ کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ سر آپ کو دیکھ کے نا تھتا ہو گیا ہوں ذرا آدمی آپ ہیں۔ مہندی لگاتی ہیں آپ؟ میں بھی لگاتا ہوں۔ کہاں؟ دمبا جو پالا ہوا اس کو۔ ARY نیوز پر ہوگی بڑی عید پر تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہوگا ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام۔ باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات۔ بڑی عید کے 3 دن کہوں خوشیوں اور محبتوں کے رنگ صرف ARY نیوز کے ساتھ۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے بعد لاکھوں حجاج کی مزدلفہ روانگی۔ آج رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ رمی کے لیے کنکریاں چنیں گے۔ فجر کے بعد رمی کے لیے جمرات جائیں گے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے۔ سر منڈوا کے احرام کھول دیں گے۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیتے ہوئے مسجد نبی کے امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر علی عبد الرحمن الحنیفی نے کہا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، عہد کی پاسداری کرو، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخرت سے ڈرو اور اس کی تیاری کرو۔ قیامت کے دن بہت دردناک ہے۔ جو ایمان لاتا ہے اللہ ان کا دفاع اور مدد کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر اردگان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کے خطے میں جاری امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ صدر اردگان نے بلوچستان چین بم دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں میں ترکیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں کا حالیہ ملاقاتوں میں کیے گئے اہم فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانے پر اتفاق۔ ترک صدر طیب اردگان کے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر اردگان کا امن مذاکرات کے لیے ترکیہ کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ کا امید ہے ایرانی عوام جلد تمام چیلنجز پر قابو پا لیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم کو تلف کرنے کے لیے تجاویز پیش کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرے جسے امریکہ لا کر تلف کیا جا سکے۔ افزودہ یورینیم ایران سے مل کر اس کی جگہ پر بھی تلف کی جا سکتی ہے۔ ایرانی یورینیم کو کسی اور قابل قبول مقام پر بھی تلف کیا جا سکتا ہے جس کا جوہری توانائی کمیشن یا مساوی ادارہ تلفی کے دوران گواہ ہو۔ امریکی صدر کے بیان پر ایرانی سفارت خانوں اور قونصل خانہ کا شدید برہمی کا اظہار۔ گھانا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا، افزودہ یورینیم گھر میں ہے، گھر میں ہی رہے گا۔ کینیا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا، ٹرمپ اب تک نیوکلیر ڈسٹ تصور کے وہم میں مبتلا ہیں۔ پچھلی بار آپ نے اصفہان سے نیوکلیر ڈسٹ نکالنے کی کوشش میں 12 فوجی طیارے گوائے تھے۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں ایرانی قونصل خانے نے ایکس پر لکھا، اگر ایران نے یورینیم امریکہ کو دینا ہوتی تو جنگ سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا۔ مرگ بھر امریکہ اسلامی جمہوریہ کا مستقل نعرہ رہے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا، امریکہ کو خطے میں مزید اڈے قائم کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مستقبل امت مسلمہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے۔ اب وقت کی سوئی کسی صورت پیچھے نہیں جائے گی۔
خطے کی غیور قومی اور سرزمین اب امریکی فوجی اڈوں کی ڈھال نہیں بنیں گی۔ خلیج میں امریکی شرارتوں کے لیے اب کوئی محفوظ پناہ گاہ باقی نہیں بچی۔ فوجی اڈوں کے خاتمے سے امریکہ خطے میں سابقہ حیثیت دور ہوتا جا رہا ہے۔ دشمن ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے ہدف میں ناکام ہے۔ خطے کے ممالک نے اپنا حساب کتاب دیکھ لیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں خطے کے ممالک سمجھتے تھے کہ امریکہ کی خطے میں موجودگی سے ان کو فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھتے تھے 3 دن جنگ کریں گے اور ملک کا تختہ الٹ جائے گا۔ یہ سمجھتے تھے رہبر انقلاب کمانڈرز کو شہید کر کے تختہ الٹ دیں گے۔ تختہ الٹنے کے لیے جو انہوں نے سوچا ویسا نہ ہوا۔ یہ ان کی خیام خالی تھی۔ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی فوج نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہرمزگان کے علاقے میں ایرانی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، جو سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے ثالثی میں جاری سفارتی کوششوں کے دوران امریکی کارروائیوں نے واشنگٹن کی بدنیتی کو بے نقاب کر دیا، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کی تمام تر انداز کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایران کسی بھی حملے کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑے گا، اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاک چین دوستی کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ آج ہم یکجان دو قالب ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا معاشی اور عسکری میدان میں چین کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کے باوجود صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ شہباز شریف نے پاک چین ایگریکلچر تعاون پر ورکشاپ سے خطاب میں کہا آئینی دوستی کو زراعت، صنعت، تحقیق اور ترقی اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں میں انقلاب میں تبدیل کریں گے۔ وزیراعظم کا IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ پاک چین اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے بیجنگ میں چینی کاروباری وفود سے ملاقاتیں کی۔ وزیراعظم چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات اور امریکہ ایران تنازعات تفصیلی گفتگو۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی حمایت کرنے پر اتفاق۔ قطری وزیراعظم نے زور دیا کہ تمام فریقین کے لیے موجودہ ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دینا انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ TRT کا کہنا ہے امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ ان کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ مشکل حالات میں بھی امریکہ ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ فریقین جنگ بندی کی پاسداری کریں، چین کی اپیل۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے، بات چیت کا راستہ اپنائیں تاکہ خطے میں جلد امن بحال ہو سکے۔ ایران جنگ کے آغاز سے ہی چین فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ صدر شی جن پنگ کے 4 اصولوں کے تحت خلیجی خطے میں امن کی بحالی اور ایرانی جوہری معاملے کے سفارتی حل کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ امید ہے متعلقہ فریقین اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، مذاکرات کے ذریعے ایک ایسا حل نکالیں گے جس میں سب کے جائز تحفظات کا خیال رکھا جائے۔